الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألست بربكم قالوا بلى. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل صد احترام شرکائے محفل، میزبان مجلس اور جملہ آج کی اس بابرکت محفل میلاد میں اور خطاب جمعہ میں شریک ہونے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ہمارا آنا حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کو سننا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا. اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ایک جلسہ منعقد کیا عالم ارواح کے اندر. اس عالم ارواح کے اندر روحوں کے سامنے ایک سوال رکھا. اس سوال کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ سوال کیا تھا اور روحوں نے جواب کیا دیا. جب عالم ارواح میں روحوں کو اکٹھا کیا تو اس وقت ساری روحیں جو قیامت تک اشرف المخلوقات کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں دنیا میں آنی ہیں، وہ ساری روحیں جمع کی تھی. ساری روحوں کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا. جب روحوں کو جمع فرمایا تو اس وقت صرف یا خدا تھا یا عالم ارواح تھی اور کچھ نہیں تھا. اس اجتماع کے اندر جتنی روحیں شریک ہوئی، میری اور آپ کی روح بھی اس اجتماع میں شریک تھی. جتنی روحیں شریک ہوئی، ہر روح کا اپنا اپنا درجہ تھا، مقام تھا. جیسے آج ہمارے دور کے اندر کچھ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور کچھ لوگ کم پڑھے لکھے ہیں. کچھ لوگ علم دین سے واقف ہیں، کچھ لوگ علم دین سے واقف نہیں ہیں. کچھ لوگ علماء کی صف میں ہیں اور کچھ لوگ سامعین کی صف میں ہیں. الغرض جو جتنا پڑھا لکھا ہے، جو جتنا جانتا ہے اتنا مانتا ہے. لہذا اس وقت جو روحیں جمع تھی ان ارواح کے بھی درجے تھے اور درجے علم کی بنیاد پر تھے. علم کی مقام کہ کسی کا علم زیادہ کسی کا کم.
اب ان روحوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کی پاک روحیں بھی موجود تھیں. تو ان روحوں کے سامنے اللہ رب العزت نے ایک سوال رکھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ نے پوچھا روحوں سے، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب عالم ارواح کے اندر جتنی روحیں موجود تھیں سب نے کہا قالوا بلا، ہم آپ کو اپنا رب مانتے، ہم آپ کو اپنا رب مانتے. اب اگلی بات کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو ایمان ہے، ایمان کے 3 درجے. پہلا درجہ ہے کہ ایمان کو دل سے مانا جائے، دوسرا درجہ زبان سے اقرار کیا جائے، اور تیسرا درجہ ہے کہ جس چیز کو مانا ہے اس چیز کو اپنے جسم سے اس کا اظہار کرے، بلکہ اس کو اپنے جسم پر لاگو کرے اور دکھائے کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں. اب آقا علیہ السلام پر ایمان لانا دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، اور جسم سے اس کا اظہار بھی ہے، اور یہ ایمان کے 3 درجے ہیں. جب آپ کسی کو مانتے ہیں تو چپ نہیں آندی ہے، کسی شخصیت کو مانتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے ساتھ عقیدت دل سے کرتے ہیں، پھر زبان سے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. جب زبان سے تعریف بیان کرتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ہم اس محبت کا اظہار اپنے جسم سے کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں. تو پھر ایمان کامل درجے میں آتا ہے، ورنہ وہ ادھورا رہتا ہے، وہ کامل درجے میں نہیں ہوتا. جب سوال ہوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو یہ توجہ طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اس وقت وہ علیم بھی تھا، وہ خبیر بھی تھا، وہ قہار بھی تھا، وہ جبار بھی تھا، وہ رزق دینے والا بھی تھا، وہ موت دینے والا بھی تھا، وہ زندگی دینے والا بھی تھا، وہ زندگی لینے والا بھی تھا، وہ غفور الرحیم بھی تھا، وہ ارحم الراحمین بھی تھا، وہ مالک الملک بھی تھا، وہ سب کچھ تھا، وہ ساری شانوں کا مالک تھا. مگر جب اس نے اپنے آپ کو منوانے کی بات کہی تو اس وقت اس نے یہ نہیں کہا کہ میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، میں موت اور حیات کا مالک ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، یہ نہیں کہا. یہ ساری شانیں ایک طرف رکھ کر اس نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں. اس نے اپنی جو نام تھا رب ہونا، جو صفت تھی، اس رب ہونے کی صفت کے ساتھ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. بقیہ ساری صفات ایک طرف رکھ کر ایک صفت کو سامنے رکھا. جب کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں تو اس وقت رب کے لفظ کے اندر وہ ساری صفات موجود تھی. وہ قہار بھی موجود تھا، وہ جبار بھی موجود تھا، وہ علیم بھی موجود تھا، وہ رزاق بھی موجود تھا، وہ موت دینے والا لینے والا بھی موجود تھا، وہ پیدا کرنے والا تخلیق کا بھی موجود تھا، وہ سب کچھ موجود تھا. وہ ساری شانوں کو ایک لفظ کے اندر رکھ کر اس نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں. رب کہتے ہیں پالنے والے، رب کہتے ہیں پالنے والے.
اب جو پالنے والا ہوتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کرتا کہ پالنے والا جو ہے وہ یہ کہے کہ میں پالنے والا تو ہوں مگر میں شان جباریت نہیں رکھتا، میں نے قہاریت نہیں رکھتا۔ والدین کو بھی کہا گیا کہ والدین بھی رب پالنے والے کے زمرے میں کہا گیا کہ وہ رب بن کر وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ رب بن کر اپنی اولاد کو پالتے۔ رب پالنے والا ہے۔ جب اولاد ماں باپ کو رب کہا گیا وقر رب ارحمہما وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کی بات کہی تو فرمایا جب رب بن کر پالنے والے کی بات کہی تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کپڑے دیں تو جب بیماری کا وقت آئے تو کہے یہ ہماری ذمہ داری شامل نہیں ہے، جب روٹی کھانے کا وقت آئے تو کہے یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے۔ وہ جو باپ ہے وہ رب بن کر پالتا ہے، تو جب کھانے کی باری آتی ہے تو وہ کھانے کا اہتمام بھی کرتا ہے، جب ہسپتال لے جانے کی باری آتی ہے، بیمار ہوتا ہے بیٹا بچہ اولاد بیمار ہوتی ہے تو ہسپتال بھی لے کر جاتا ہے، تزکیہ نفس کی باری آتی ہے تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار کی باری آتی ہے، اصلاح احوال کی باری آتی ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ وہ ساری صفات کے ساتھ رب بن کر اپنی اولاد کو پالتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بھی کہا الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ ساری صفات کے ساتھ ساری شانوں کے ساتھ موجود تھا مگر لفظ ایک استعمال کیا کہ میں پالنے والا رب ہوں۔ وہ پالنے والا رب بن کر کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو جب اگلوں نے جواب دیا قالوا بلا، تو ان پر وہ جو درجے بنائے تھے، کوئی اعلیٰ درجے میں، کوئی چھوٹے درجے میں، کوئی اس سے چھوٹے درجے میں، کوئی سب سے بڑے درجے میں، وہ جتنی ارواح موجود تھی وہ کسی پر ان سب پر کسی پر رب کائنات کی 2 شانیں واضح تھی، کسی پر 4 شانیں واضح تھی، کسی پر 5 شانیں واضح تھی، کسی پر 6 شانیں واضح تھی۔ کسی کو پتا تھا کہ رب قہار بھی ہے، کسی کو پتا تھا کہ رب جبار بھی ہے، کسی کو پتا تھا کہ رب رزق دینے والا بھی ہے، کسی کو پتا تھا کہ رب رزق لینے والا بھی ہے، کسی کو پتا تھا کہ رب تخلیق کرنے والا بھی ہے، کسی کو پتا تھا کہ رب موت دینے والا بھی ہے۔ الغرض جس کو جتنا پتا تھا اس پتے کو سامنے رکھ کر کے اس روح نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اس صفت کو سامنے رکھ کر کے کہا قالوا بلا۔ جب قالوا بلا کہہ دیا تو فرمایا اس وقت جس نے جتنی شانوں کے ساتھ رب کو تسلیم کیا اتنا قالوا بلا مضبوط تھا۔ میں نے لفظ ایک استعمال کیا تھا کہ جو جتنا جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے، جو جتنا جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے۔ آپ کے پاس جمعے پر ایک خطیب صاحب جمعہ پڑھانے آتے ہیں، آپ خطیب صاحب کے قریب ہیں، کچھ بندے خطیب صاحب کے پڑوسی ہوں گے وہ زیادہ جانتے ہیں، کچھ بندے ایسے جمعہ پڑھنے آتے ہیں کہ جو صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہیں اتنا پتا ہے کہ خطیب صاحب بہت اچھے بندے، بس۔ کچھ بندے ان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پچھلے شجرہ نسب کو بھی جانتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ لین دین معاملات کرتے ہیں، انہیں پتہ لین دین اور معاملات میں کتنا اچھا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پڑوسی ہوتے ہیں، ان کے گاؤں والے، ان کے محلے دار ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو شخص جتنا جانتا ہے اتنا ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اتنا مانتا ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ فرمایا جب کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو آگے ارواح نے جو جواب دیا وہ روحیں جتنا جانتی تھی رب کو اتنا کہا قالوا بلا، اتنا کہا قالوا بلا، ہم اتنا جانتے ہیں۔ سو جتنا جانتا ہے کوئی اتنا مانتا ہے، اس لیے کہا جتنے جانتے پر اکتفا کر لو، جس کا معلوم نہیں اس پر شور مت کرو،
लोगों की सुनी हुई बातें पर कान मत धरो, जो खुद सुना है देखा है उस पर अमल कर। कालू बला, जी हाँ तू हमारा रब है। जब इतनी बात हो गई उसके बाद फरमाया कि ईमान के दर्जे में बात ये, जब रूहों के दर्जे कर दिए, जब रूहों की बात हुई तो दर्जा बदर्जा इल्म की बुनियाद पर रखा। जब इल्म की बुनियाद आई तो कुछ आम दर्जे की रूहें थी, कुछ साहिबान इल्म थे, कुछ अंबिया की रूहें थी, और कुछ रूहें अंबिया में से भी इल्म के दर्जे में बुलंद मकाम पर थी। उन सारी अरवाह में से जब सब ने कहा कालू बला, उन अरवाह के अंदर एक रूह ऐसी भी थी जिस रूह को ये सारा मालूम था जो आम्मतुन नास की रूहों को मालूम नहीं था। जब उस रूह ने कहा कालू बला, वो रूह है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। फरमाया मौला मैं जब कहूंगा कालू बला तो मैं ईमान लाता हूं आप पर, दिल से उसका तस्दीक भी करता हूं, जुबान से इकरार भी करता हूं। और फरमाया कालू बला, मौला मैं तुझे रब इसलिए मान रहा हूं कि तेरी हकीकत का मजहर आदम बन करके दुनिया के अंदर अपने जिस्म पर उसकी अमली सूरत में लोगों के सामने पेश करूंगा। फरमाया महबूब तू ही वो मेरा महबूब है। जब दुनिया में जाएगा तो दुनिया में जाकर के मेरी हकीकत का मजहर आदम बनकर तेरे जिस्म से भी पता चले, तेरी चाल से भी पता चले, तेरे खाने से भी पता चले, तेरे उठने से भी पता चले, तेरे बोलने से भी पता चले, तेरे कलाम से भी पता चले। फरमाया तू इशारा करे तब भी पता चले, हत्ता कि तेरे जिस्म का अंग अंग मेरी हकीकत का मजहर आदम बनकर उस पर गवाही दे रहा हो कि मौला तुझे मैंने कहा था कालू बला, मैं तुझे उन सारी अरवाह से सबसे ज्यादा मानता हूं, इसलिए कि मैं तुझे जो जानता हूं वो आम रूह नहीं जानती, वो आम रूह नहीं जानती। फरमाया वो आम रूह नहीं जानती है। क्यों नहीं जानती है? उसकी मिसाल हम ले लेते हैं। फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, तो दुनिया में भेजने के बाद फरमाया कि महबूब तू ऐलान कर कि मैं एक हूँ, वहदहु ला शरीक कुल हुवा अल्लाहु अहद, मैं एक हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कुल हुवा अल्लाहु अहद। फरमाया महबूब जब लोग पूछे कि जिस खुदा को तू एक बता रहा है उस खुदा की कोई दलील दे, उस खुदा की कोई दलील पेश कर, तो फरमाया जब वो दलील मांगे तो उस वक्त तूने मेरी हकीकत का मजहर आदम बनकर बतौर गवाही वो कालू बला की अमली सूरत पेश करनी है, और उस वक्त तूने कहना है कि वो खुदा वहदहु ला शरीक है। मेरी हकीकत का मजहर आदम बनकर अपने आप को, फरमाया जिसने उस खुदा को देखना है, फरमाया वो मुझे देखे, मैं युती रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने इस रसूल की अताअत की गोया उसने अल्लाह की अताअत की। कालत अल-अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना वलम्मा यदखुलुल ईमान। फरमाया उस रब को मानने से पहले उस रब को रब्बे मुस्तफा मानो, फिर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का रब मानकर फिर उसको रब अपना मानो तो वो तुम्हारा रब है। क्यों कि जो कालू बला आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम अरवा में कहा वो किसी और ने नहीं कहा, वो किसी और ने नहीं कहा। जब कालू बला की बात आई तो ईमान के 3 दर्जे मैंने आपके सामने रखे, बात उसी पर चल रही है। फरमाया ईमान दिल से तस्दीक करना, दिल से तस्दीक करना, जुबान से इकरार करना, और फरमाया जुबान से इकरार के बाद जिस्म पर उन तालीमात को नाफिज करके फरमाया दुनिया को दिखाना
کہ میں فلاں کو مانتا ہوں، دنیا کو دکھانا کہ میں فلاں کو مانتا ہوں۔ پھر جب دنیا کے اندر دکھایا تو انوکھا پیدا کیا، اور انوکھا کیسے پیدا کیا؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک قرآن تو یہ تھا کہ جو کتاب کی صورت میں تھا، اور ایک قرآن تھا وہ جو چلتا پھرتا ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتا تھا۔ اس قرآن کی صورتوں سے جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو فرمایا ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو قرآن نظر آ جاتا، اس کی حقیقت نظر آ جاتی۔ انک لعلی خلق عظیم، فرمایا حضور کا خلق قرآن ہے۔ اور یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، بڑی غور طلب عقیدے کی بنیاد ہے، اور وہ بات یہ ہے بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا انک لعلی خلق عظیم، حضور علیہ السلام الحمد سے لے کر والناس تک حضور، قرآن جو ہے وہ حضور کی مدحت بیان کرتا ہے، حضور کا خلق بیان کرتا ہے۔ انک لعلی خلق، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ حضور کا خلق الحمد سے لے کر والناس تک حضور کی مدحت بھی ہے اور حضور کا خلق بھی ہے، حضور کا خلق بھی ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی خشک طبقے نے سوال کیا، کسی خشک طبقے نے سوال کیا، سائیں میرا ایک گل تو دساؤ کہ قرآن یہ تو تسا دے وے کہ قرآن الحمد تو گن کے تے والناس تک سورہ سارے دا سارا قرآن حضور دی ثنا بیان کرے دا، مدحت بیان کرے دا، لیکن یہ دساؤ کہ اس سے قرآن ہے جتے تسا آندے ہو الحمد تو گن کے تے والناس تک مدحت تے حضور دی نعت بیان کردہ، حضور دا خلق بیان کردہ، اس سے قرآن ہے تا لکھا پہ تبت یدا ابی لہب و تب، دیگر کچھ گلاں بھی ہیں نتھا لکھیا پہیا، او تا فرماندہ پہ ہے کہ او دے ہاتھ ترٹ ونجا، تبت یدا ابی لہب و تب، بڑی سخت صورت ابو لہب کی مذمت میں اتری، تو یہاں قرآن میں حضور کا خلق کہاں سے آ گیا، حضور کی مدحت کہاں سے آ گئی، حضور کی تعریف کہاں سے آ گئی؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی معمولی بندہ تو نہیں تھا نا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی معمولی بندہ تو نہیں تھا، وہ فرمایا سونا یہ قرآن تے کو تبت یدا ابی لہب و تب نظر آیا ہے، تے کو قرآن چ والضحیٰ واللیل اذا سجا نہیں دکھا، تے کو ورفعنا لک ذکرک دکھائی نہیں دیتا، فرمایا حضور دی پوری مدحت نہیں دکھائی دیتی۔ اگر رب نے یہ آکھیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حضور دی مدحت بیان کی تھی، حضور دے شہر دی قسمہ چاہ کے مدحت بیان کی تھی، حضور علیہ السلام دے چہرہ اقدس دی رونق نو بیان کر کے حضور دی مدحت بیان کی تھی ہے، اگر وہ مدحت ہے تے تبت یدا ابی لہب وچ بھی حضور دی مدحت ہی بیان ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کیویں حضور دیاں زلفاں دی گل بیان کر کے او دی مدحت کیتی ہے تے کدے حضور دے دشمناں نو جتیاں مار کے تے فرمایا محبوب تیرے دشمن ہیں انہاں نو میں لعنت بھیج کے جتی مار کے محبوب تیری مدحت بیان کیتی ہے، اس واسطے کہ تیرے دشمنوں کا مخالفت کرنا، ان دشمنوں کو انجام تک پہنچانا بھی محبوب تیری مدحت ہے، لہذا قرآن کو مت تانا دے، قرآن کو مت کہے کہ قرآن فلاح ہے فلاح ہے، نہیں، قرآن کے اندر کہیں رب نے محبوب کے دشمنوں کی لعن تان کر کے حضور کی مدحت کہی ہے، اور کہیں حضور علیہ السلام کی زلف عنبری کی بات کر کے حضور کی مدحت بیان فرمائی۔ تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ آگے چلتے ہیں تو رب کائنات نے جب محبوب کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو فرمایا ان کی مٹی کو الگ رکھا، مگر جب حضور کو پیدا کیا تو ریاض الجنہ کی مخصوص مٹی سے حضور علیہ السلام کے جسم عطر کی تخلیق فرمائی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں رکھ کر دنیا میں بھیجا، خطا ہوئی، غلطی ہوئی، فرمایا دنیا میں چلے جائیں، وہ بھی باعث رحمت بنی، دنیا میں چلے جائیں، اپنی بارگاہ میں رکھ کر دنیا میں بھیج دیا،
جب باری آتی ہے محبوب کی تو حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں تو اٹھا کر کے فرمایا مو سونا میرے کول چلا بہ کے تیروں دیکھ سوں تے میں اپنا آپ بھی دیکھے سوں. فرمایا محبوب ام ہانی کے گھر بٹھا کر کے وہاں لیٹے ہوئے ہیں تو اپنے پاس بلا کر کے دیدار عطا کر دیا. دوسرے مقام پر فرمایا سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو لوح اور قلم عطا فرمایا. لوح اور قلم عطا فرمایا. جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو حضور کے قلب اطہر کو لوح کا درجہ دے دیا اور ہاتھ میں قلم تھما دیا. فرمایا محبوب جا جس کا جی چاہے تقدیریں لکھتا رہے یہ تمہارے پاس اختیارات ہیں. جب باری آئی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی فرمایا جو سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا. ادھر محبوب کو اختیار دیا محبوب یہ تمہیں اختیار ہے جس کو چاہے دوزخ سے نکال کر کے جنت میں داخل کر لینا. جب باری آئی حضرت نوح علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو کہا خلیل ہے. جب باری آئی محبوب علیہ السلام کی تو فرمایا یہ میرا محبوب ہے. جب باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے قبول کرنے کی فرمایا محبوب. فرمایا حضرت خلیل علیہ السلام نے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا مولا دعا قبول کر دعا قبول کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا دعا قبول کر. جب باری آئی محبوب کی فرمایا تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تیری دعائیں قبول ہی قبول ہیں. جب باری آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم اور ادھر فرمایا محبوب تیرے پاس اختیار ہے کہ جب تو حکم دے تو دوزخ چلے گی جب تو حکم دے تو دوزخ بند ہو جائے گی. جب باری آئی ذکر کو بلند کرنے کی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا مولا اتنا ذکر بلند کر کہ میری نسلوں میں لوگ یاد رکھیں. ادھر دعا مانگی گئی کہ ذکر بلند کر ادھر کہا ورفعنا لک ذکرک محبوب تیری خاطر ہم نے ذکر بلند کر دی. اور ادھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیمی کلام عطا فرمایا ادھر دیدار عطا فرمایا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا فرمایا. وہ آسا تھا وہ لے کر چلتے تو روشنی ہوتی تھی لے کر چلتے تو روشنی ہوتی تھی. ادھر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور کا پورا جسم ہی ایسا تھا آگے بھی چمکتا تھا پیچھے بھی چمکتا تھا ادھر بھی چمکتا تھا ادھر بھی چمکتا تھا. حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی حضور کے دندان مبارک سے اتنی روشنی نکلتی رات کے وقت میری گم ہوئی سوئی میں سرکار کو عرض کرتی حضور تھوڑا تبسم تو فرمائیں سونا مسکرائیں تو صحیح تبسم تو فرمائے. حضور حضرت عائشہ کے کہنے پر تھوڑا تبسم فرماتے تبسم فرمایا دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میری گری ہوئی سوئی جو تھی وہ گم ہوئی تھی جو میں نے تلاش کر لی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں حکومت عطا فرمائی. آقا علیہ السلام کو پوری دنیا کے دلوں پر حکومت عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ ہاتھ عطا کیے جن کے اندر وہ جس چیز کو پکڑتے لوہا پکڑتے تو وہ پگھل جاتا. حضرت داؤد علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی. جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا محبوب تیرے دلوں میں تیرے ہاتھوں میں مخلوق کے پورے دل دے دیے ہیں ان دلوں کو تو جو چاہے جیسا چاہے کرتا رہے یہ تیرے اختیارات میں ہے. پھر ان سے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرمایا چشمے عطا فرمائے. وہ آسا دیا چشمہ 12 چشمے اس پھوٹ پڑے دریا میں جب ڈالے تو ادھر میرے آقا علیہ السلام کی باری آئی تو کیا حال فرمایا وہ ایک شخص چھاگل لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یا رسول اللہ اتنے صحابہ نے وضو کرنا ہے. فرمایا اس کے اندر کپڑا ڈال دے. آپ نے اپنی انگشت مبارکہ ادھر رکھی. کم و پیش 1000 صحابہ اس چھاگل کے پانی سے وضو بھی کر گئے جانوروں نے بھی پی لیا پانی اسی کا اسی طرح باقی. سبحان اللہ. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی صفات میں سے ایک تھا کہ حیا بھی تھا. حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلو تھا کہ وہ حیادار بھی تھے. حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے حق بولے
کبھی کسی کی وہ معاملات دل نہیں دکھایا. رب کائنات کی بارگاہ کے اندر جب بھی کوئی آیا اس کو خیرات کرم کی ملی, رحمت کی ملی, عطا کی ملی. فرمایا معبود تجھے میں نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. مدینہ کی لونڈیاں حضور کی بارگاہ میں آتی, اپنے دکھڑے بیان کرتی. حضور پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے. یہاں سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں لونڈیاں آتی, حضور کو اپنا دکھڑا سناتی. حضور سارے کام چھوڑ کر ان کی بات کو توجہ سے سنتے. آج ہم کسی مجلس میں چلے جائیں تو ہم کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہم پہلے سے فتویٰ لگا دیتے, میں جانتا ہوں, ہم اپنا دروازہ بند کر لیتے. فرمایا جس کی بات توجہ سے سنے, توجہ سے سنے, جسم چہرہ اس کی طرف متوجہ کر کے سنے تاکہ حقیقت حال پتہ چلے کہ کیا حال ہے. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لونڈیاں مسائل پیش کرتی, ان میں سے ایک خاتون ایسی آئی جو لوگ کہتے تھے کہ پاگل ہے, ذہنی توازن ٹھیک نہیں اس کا. حضور کو عرض کرتی, اپنا دکھڑا بیان کرتی. کہا یا رسول اللہ میرا فلاں کام بھی ہے, میرا فلاں کام بھی ہے, میرا فلاں کام بھی ہے, وہ بھی کر لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کام چھوڑے اور اس خاتون کے ساتھ چل پڑے. مکہ کے ہر گھر ہر دروازے تک وہ خاتون حضور کو لے کر کے گئی, اور ہر شخص مکے کا اسے کہتا کہ یہ پاگل ہے. ارے دوستو, روایات اپنی جگہ پر, سیرت اور تاریخ اپنی جگہ پر. میرا وجدان ہے کہ جب وہ خاتون حضور کو لے کر جا رہی تھی ایک ایک دروازے پر, گویا وہ حضور کو ساتھ لے کر ایک ایک دروازے پر اعلان کر رہی تھی, لوگوں مجھے پاگل کہنے والوں, میرا دماغ خراب ہے, مجھے پاگل کہنے والوں, دیکھو آج میں اس ہستی کو لے کر تمہیں بتانا چاہتی ہوں میں پاگل نہیں ہوں, میں اس ہستی کو لے کر آئی ہوں جو کائنات پوری کے اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر آئی. پاگل میں نہیں ہوں, پاگل آپ ہیں جنہیں خبر نہیں. پھر وہ خاتون کھڑا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چلی گئی. کافی دیر کے بعد آئی, حضور اسی مقام پر کھڑے. پوچھا آپ کھڑے ہیں؟ فرمایا میں نے تجھ سے وعدہ جو کیا تھا. یہ صرف انسانوں کی بات ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے, شکاری نے ہرنی کو پکڑا ہوا ہے. ہرنی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرے. جب پاس سے گزرے تو ہرنی نے, آقا نے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں پکڑا ہوا؟ جب آقا نے پوچھا تو شکاری نے, ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جواب نہیں دیا. ہرنی نے کہا اپنی زبان میں, ہرنی کی اپنی زبان تھی, وہ بڑبڑائی. قربان جائیں, اللہ نے وہ محبوب دنیا میں بنا کر کے بھیجا جو جانوروں کی زبانیں بھی سمجھتا ہے. ہرنی نے اپنی زبان میں کہا کہ یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہن کر آئے, مجھے شکاری نے پکڑ لیا, اس کا حق ہے, پر اتنی سفارش تو کر دے کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, میں ان کو دودھ پلا کے آ جاتی ہوں, ضمانت تو دے دے. آپ نے فرمایا تو شکاری اس ہرنی کو چھوڑ دے, میں اس کی ضمانت کے طور پر یہاں کھڑا ہوتا ہوں. ہرنی گئی, بچوں کو دودھ پلایا, حضور سے وعدہ کیا تھا. تو حضور بھی تو رب سے وعدہ کر کے آئے تھے نا, قالو بلا, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ الستو بربکم, کیا رب ہوں؟ قالو بلا, رب ہوں, رب مانا. ہرنی نے وعدہ کیا تھا بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آتی, حضور اسی مقام پر کھڑے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے وہ جو جال لگایا تھا اس کے اندر اس کے پاؤں کو باندھا ہوا تھا, حضور اسی مقام پر کھڑے رہے تاکہ بطور ضمانت. جب ہرنی آئی دوبارہ اس نے باندھ دیا. جب باندھ دیا تو آقا نے پوچھا تیرے بچے ہیں چھوٹے؟ فرمایا جی ہاں میرے چھوٹے بچے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شکاری سے کہا اس کو بیچنا چاہتے ہوں؟ شکاری سمجھ گیا, یا رسول اللہ بیچنے کی کیا بات ہے, آپ ہی کا مال ہے. فرمایا اگر میرا ہے تو میں تو پہلے کہتا ہوں مجھے بیچ دے, اگر بیچنا نہیں چاہتے تو پھر میری سفارش ہے کس کو آزاد کر دے. سرکار کے کہنے پر ہرنی کو آزاد کر دیا. توجہ سے سننا,
توجہ سے سننا، یہ بات آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، کثرت سے واقعہ سنتے ہیں، مگر جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو توجہ سے سننا۔ جب آقا نے فرمایا اسے آزاد کر دو تو شکاری نے آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا، یہ علماء کیوں نہیں بتاتے ہیں، جب شکاری نے آزاد کیا تو سیاستہ کے اندر آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، جب آزاد فرمایا تو ہرنی پچھلی 2 ٹانگوں پر کھڑی ہو کر حضور کی بارگاہ میں ناچی، اچھلی، اتنا ناچی خوشی کے ساتھ، اتنا ناچی کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے تو میں آپ کو سجدہ کروں۔ وہ ناچی کیوں؟ خوشی سے کیوں ناچی؟ ارے لوگوں، جانور کو پتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہے، یہ وہ محبوب ہے جو رب کی حقیقت کا مظہر اتم ہے۔ رب کی شان ربوبیت کو دیکھنا ہے تو محبوب مصطفیٰ کو دیکھ، شان علیمیت کو دیکھنا ہے تو محبوب مصطفیٰ کو دیکھ، شان خبیریت کو دیکھنا ہے تو محبوب مصطفیٰ کو دیکھ، شان تخلیق کو دیکھنا ہے تو محبوب مصطفیٰ کو دیکھ۔ اب کہیں گے کہ تخلیق کیسے ہوگی؟ یہ معجزہ نہیں تھا، یہ تخلیق تھی، یہ اختیار تھا۔ بدر کا مقام ہے، بخاری شریف اٹھائے، بدر کا مقام ہے۔ جب صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھی، سب کے پاس جو اسلحہ تھا، ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک صحابی کے پاس اس نے درخت کی ٹہنی توڑی اور توڑ کر حضور کی بارگاہ میں وہ قربان جائیں، ان کے عقیدوں پر بھی قربان جائیں، ٹہنی توڑتا ہے، توڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، آقا میرے پاس تلوار نہیں، میں ٹہنی لایا ہوں، اس کو ہاتھ پھیر دے تاکہ یہ ٹہنی میرا تلوار کا کام کرے، قربان جائیں۔ یہ بخاری اٹھائیں، آقا علیہ السلام نے ٹہنی پر ہاتھ پھیرا، ٹہنی لکڑی کی ہے، ٹہنی لکڑی کی ہے، حضور نے ہاتھ پھیرا تو وہ پوری تلوار بن گئی، لوہے کی تلوار۔ سبحان اللہ۔ لکڑی کو لوہے میں بدلنا یہ معجزہ نہیں تھا، یہ رب کائنات کی شان تخلیقیت کا فیض تھا۔ فرمایا اس لکڑی کو لوہے میں بدلا، وہ تلوار بن گئی۔ حضرت وہ صحابی فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد بھی کئی جنگیں میں نے اس تلوار سے لڑی، وہ تلوار اسی طرح قائم رہی، سبحان اللہ۔ وہ تلوار اسی طرح قائم رہی۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا جی کرتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں، میرا جی کرتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں۔ فرمایا یا رسول اللہ دعوت قبول کریں گے؟ فرمایا ہاں قبول ہے، کھائیں گے۔ گھر گیا، بیوی سے مشورہ کیا کہ میں نے حضور کو دعوت دی ہے، حضور تشریف لائیں۔ تو بیوی نے پوچھا کیا پکاؤ گے؟ کہا ایک دمبا کھڑا ہے، اس دمبے کو ذبح کرتے ہیں، دمبے کو ذبح کرتے ہیں۔ دمبے کو ذبح کیا، گوشت بنا کے دیا، فرمایا تو پکا، میں سرکار کو لے کے آتا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آیا تو سرکار کے کان میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پاس ایک چھوٹا سا دمبا تھا تو میں نے وہ دمبا پکایا ہے، حضور آپ تشریف لے آئیں، بس آپ کے لیے ہے، بقیہ کو نہ دیں چونکہ وہ محدود ہے، تھوڑا ہے تو سب کو پورا نہیں ہوگا، جتنے صحابہ آپ بیٹھے ان کو پورا نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے سنی اور آپ نے فرمایا سارے صحابہ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں؟ قربان جائیں۔ جب آقا نے فرمایا قبول کرتے ہیں، اس کے پسینے چھوٹ گئے، میں نے تو حضور کو دعوت دی تھی، میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں، تو میں یہ صحابہ کتنے کو پورا کریں گے؟ آقا نے سب کو دعوت دی۔ آپ نے پھر فرمایا صحابہ دعوت پہ چلو گے؟ اب صحابہ کی جرت کیا تھی؟ رسول اللہ فرما رہے تھے، فرمایا جی یا رسول اللہ۔ کئی صحابہ، تعداد کافی، کئی نے سینکڑوں میں لکھی ہے، کئی نے کم از کم 50 60 70 صحابہ لکھے، سب صحابہ کو لے کر چل پڑے۔ وہ بھاگا بھاگا گیا، یا رسول اللہ میں پہلے جاتا ہوں۔ اب پریشان ہے نا کہ کیا کروں، حضور نے سب کو بلا لیا، حضور نے سب کو بلا لیا، بھاگا بھاگا گیا، جا کر کے بیگم کو کہتا بیگم حضور کو میں نے تو کان میں کہا تھا، حضور نے سب کو بتا دیا، وہ تو 70 80 صحابہ ہیں، سارے آ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ قربان جائے، بیگمیں بھی بڑی سبحان اللہ تھی، اس نے کہا اگر آقا نے کہا ہے تو ہن او جانن تے انہاں دا کام جانن۔
ساڈے جدو بس وچ نہیں تے اساں کی کر سکدے؟ او جانن تے انہاں دا کام جانے، سانو کی لے آؤ جن مرضی لے آؤ، سرکار نے کیا سرکار جانن تے سرکار پھر نسیا بار واپس آیا حضور دی بارگاہ چ عرض کردا یا رسول اللہ 70 زیابت یہ کیویں پورا تھی سی؟ قربان جائے میرے آقا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، جب میں گھر آ جاؤں گا اس سے میرے آنے سے پہلے آپ نے ہنڈیا سے سالن نہیں ڈالنا، ہنڈیا سے سالن نہیں ڈالنا۔ جب سارے صحابہ بیٹھ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہنڈیا برتن لے آؤ جس میں سالن پکایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سالن آپ کے پاس ہنڈیا رکھی، آپ نے برتن اٹھایا، اس کے اندر آپ نے ہاتھ داخل کیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ہنڈیا میں داخل کر دیا۔ میں ایک گل دساں تو کو جو تہاڈا پیر بھی آکھے نا میرا لعاب دہن تے وچ پا لو تو کوئی ایک بندہ بھی روٹی نہ کھا سی، جیڑی بھی محبت ہوے آکسن پیر تا ہو محبت تے ہے تہاڈے نال، مگر آئے کام نہیں تے تے جراثیم پھیل دین تے بیماریاں پھیل دین، یہ کام نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن نکالا، ہنڈیا میں ڈال دیا اور اوپر برتن ڈال دیا۔ فرمایا بیگم کے پاس لے جاؤ، فرمایا اوپر سے ڈھکن نہیں اتارنا، برتن اوپر سے ننگا نہیں کرنا، فرمایا اس میں سے سالن ڈال ڈال کر کے دیتے جاؤ، سالن ڈال ڈال کے دیکھتے جاؤ، اس کے اندر دیکھنا نہیں، اس کے اندر دیکھنا نہیں، بس برتن اٹھاؤ اور سالن ڈال ڈال کے دیتے رہو۔ صحابی فرماتے 70 صحابہ بھی کھا گئے اور جو باہر لوگ تھے مہمان وہ بھی کھا گئے، ہنڈیا میں سالن اسی طرح باقی پڑا تھا۔ قالوا بلا، ساری شانوں کے ساتھ کہا تھا قالوا بلا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 17 کھجوریں تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس 17 کھجوریں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، آپ نے ان 17 کھجوروں پر ہاتھ رکھا تو فرماتے وہ 17 ٹن بن گئی وہ کھجوریں، صحابی کھاتے رہے، وہ کھجوریں موجود رہی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ کھجوریں حضرت ابو ہریرہ فرماتے موجود رہی۔ جنگ بدر کے اندر ایک صحابی آتے، تیر لگا آنکھ کے اندر، تیر لگا آنکھ کے اندر، ڈیلا باہر آ گیا اور باہر لٹک رہا، ڈیلا باہر لٹک رہا، لوگوں نے کہا اس کو کٹا دے، کٹوا دے، رکاوٹ بنتا ہے، پریشانی بنتی۔ اس نے کہا نہیں میں پہلے سونے نہ مشورہ تک آگے نہ، وہ کیا ہے، ڈیلے پر ہاتھ رکھا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار فرمایا یا رسول اللہ ہر صحابی کہہ رہا ہے، ہر کہہ رہے بندہ ساتھی کہہ رہے کہ اس کو کٹوا دے، رکاوٹ بنتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن نکالا، اوپر رکھا اور خود اپنے ہاتھ سے ڈیلا پکڑ کر ہاتھ کے اندر رکھ دیا، جسے کیسے چیز رکھی جاتی ہے، اندر رکھ دی تو صحابی فرماتے ہیں جو اس آنکھ کا نور تھا وہ دوسری آنکھ کا نور اس کے مقابلے مانے کر۔ سو دوستان محترم، یہ وہ ان ارواح کا معاملہ تھا قالوا بلا۔ یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی قالوا بلا حقیقت کا مظہر عتم بن کر آئے۔ پھر آخری بات کی طرف آپ کو طرف آتا یہ اختیارات دے دیے کہ محبوب جب تو نے کہا قالوا بلا تو میری حقیقت کا مظہر عتم بن کر تو آیا ہے، تو فرمایا محبوب ایک اور بھی اختیار تجھے دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو بڑی پریشانی رہتی ہے توجہ سے سن لے، فقالوا اذا جئنا، فرمایا محبوب سابقہ انبیاء جتنے آئے ہیں ان انبیاء کی کوئی امتیں ہوں گی اور ہر امت اپنے نبی کی بات اور تعریف کو بیان کرتی ہوگی، اور کوئی لکھتے بھی ہوں گے، کوئی تعریفات بیان بھی ہوتی ہوں گی، کوئی ذکر بھی ہوتا ہوگا، سب کچھ ہوتا ہوگا، مگر فرمایا قیامت کے دن جب وہ سارے انبیاء اور ان کی امتیں پیش ہوں گی، ان کے حال احوال پیش ہوں گے، حال احوال پیش ہوں گے، تو فرمایا اس وقت ان پر کسوٹی کیا ہوگی، وہ تو دنیا سے پہلے چلے گئے، کسوٹی کیا ہوگی کہ یہ بات درست ہے یا غلط، یہ ان کی امتوں نے کام کیا یا نہیں کیا، درست کیا یا غلط کیا، کیا کیا۔ جب پوچھنے کی باری آئے گی، درست اور غلط کو ثابت کرنے کی باری آئے گی، فقالوا اذا جئنا،
देखा, फरमाया हाउलाई शहीदा, फरमाया महबूब जब उनके हाल अहवाल की कसवट्टी को परखने की बारी आएगी तो महबूब हम आपको बतौर गवाह लाकर पेश करेंगे और हम तुझसे पूछेंगे, महबूब ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत है, इस उम्मत के काम अच्छे और बुरे क्या है, उन पर गवाही दे। फरमाया महबूब उनके अच्छे और बुरे कामों की गवाही आपसे दी जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत। और गवाही वो देता है जिसने अपनी आंख से वो अमल होता हुआ देखा हो। गवाही वो देता है जिसने वो अमल होता हुआ देखा हो। जिसने देखा ना हो वो गवाही नहीं दे सकता। तो कुर्बान जाए वो महबूब की हम उम्मत हैं जो साबका उम्मतों की गवाही भी देंगे, साबका अंबिया की गवाही भी देंगे। ऐसा होगा जैसे राई के दाने के बराबर पूरी कायनात हुजूर की हथेली पर रख दी गई है। रब्बे कायनात हुजूर से पूछ रहा है, ये नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ये लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। उम्मतों पर गवाह के तौर पर रब्बे कायनात को लाया, महबूब अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा। लोगों, अगर महबूब साबका उम्मतों की गवाही दे सकता है तो अपनी उम्मत की गवाही नहीं देगा। सुभान अल्लाह। बेका हाउलाई शहीदा, वो गवाह बना करके लाया जाएगा। लिहाजा वो महबूब जो पिछलों के हालात जानता है, क्या आज हमारे हालात नहीं जानता? ये हमें किसने बताया है? किसने कहा है कि वो नहीं जानते? वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। और फिर एक और बात तवज्जो तलब, वो ये है, वो जाने वो ना जाने, वो पहचाने वो ना पहचाने, ये हमारा मामला नहीं है, हमारा रौला ही नहीं है, हमारा रौला नहीं है। हम क्यों बहस करते हैं? हम इस मामले पर क्यों उलझते हैं? आओ एक हदीस पाक रख करके कालू अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले कुरान की नस से फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल। जहां इख्तियारात की बात आई है, फरमाया महबूब सबसे तुझे अनोखा पैदा किया है। वो अनोखा इसलिए पैदा किया है, महबूब तू मेरी हकीकत का मज़हर आतम तू है, तेरा जिस्म मेरी हकीकत का मज़हर आतम है। फरमाया महबूब ये तेरे पास इख्तियार है, जब मेरी बारी आए, मेरी पहचान की बारी आए तो महबूब तू करवाए, और जब ये बख्शवाने की बारी आए तो मैं इन्हें तुझे पूछे बगैर बराह रास्त बख्श दूं? ये नामुमकिन है। नहीं, महबूब मेरी पहचान कराए तू, जब ये मेरी तरफ भागे तो मैं इन्हें पलटा करके तेरी तरफ भगाऊंगा। फरमाया महबूब जब तक ये तेरे आस्ताने पर नहीं आएंगे, तेरे दरवाजे पर नहीं आएंगे, फरमाया उस वक्त तक मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा, मैं इन्हें माफ। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। इख्तियारात मुस्तफ़ा पर ताना देनी करने वालों, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाने वालों, किताबें लिखने वालों, नादानों, कभी कुरान भी पढ़ लो, कभी कुरान पढ़ो। कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तुम्हारी कामयाबी का राज, तुम्हारी कामयाबी का राज इसमें है कि तुम खता करने के बाद, जुल्म करने के बाद दरे मुस्तफ़ा पर आ जाओ। ये कुरान का हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है। जब कुरान का हुक्म आ जाए तो फिर मैं किताबें क्यों लिख रहा हूँ कि हुजूर को परली तरफ का पता नहीं? मैं किताबें क्यों लिख रहा हूँ कि हुजूर को इल्म गैब नहीं? मैं किताबें क्यों लिख रहा हूँ कि हुजूर को फला मालूम नहीं? अरे नादाम, मालूम हो या ना हो,
یہ نوجوان میری بات کو توجہ سے سنے اور پلے باندھ لے اس عقیدے کو، مت کسی کے ساتھ الجھے۔ کوئی کہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا، ارے بندے وہ تو ماما لگتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے؟ تو اپنے پاس رکھ اپنا فلسفہ۔ میں کو میرے رب آکھا ہے کہ جس وقت گناہ کر بیٹھے تے میرے محبوب سونے دی بارگاہ لگا، مت ماما بن اپنے پاس رکھ فلسفے کو۔ جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا الرحیما۔ اور اس کے اگلی بات کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بدو تھا ایک دور دراز علاقے کے اندر رہتا تھا، اس تک جب یہ بات پہنچی تو 6 مہینے لگ گئے، پھر اس کو آتے آتے بھی 6 مہینے لگ گئے۔ جب 6 مہینے لگے تو سفر کر کے رات کو آیا، مدینہ پاک کا دروازہ بند ہے، چوکیدار بیٹھا، اسے کہتا ہے اٹھو میاں اندر دروازہ کھولو۔ اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں بدو ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ اس نے کہا تو کیسا مسلمان ہے، کیسا سادہ بندہ ہے، آقا تو دنیا سے پردہ فرما گئے، آقا تو دنیا سے پردہ فرما گئے، تو کس سے ملنا ہے؟ وہ بدو ضرور تھا مگر بدھو نہیں تھا، جاہل نہیں تھا، بے وقوف نہیں تھا، احمق نہیں تھا۔ اس نے کہا تو چھوڑ ان باتوں کو، وہ دنیا سے چلے گئے یا نہیں چلے گئے، دروازہ کھول، مجھے اندر جانا ہے، مجھے یہ بتا حضور کا قبر انور کہاں ہے؟ فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں، وہاں چلا جا۔ وہاں گیا، حضور کے قدمین شریفین کے سامنے پیچھے ساتھ کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آقا بدو ہوں، جٹ ہوں، ان پڑھ ہوں، بڑا دور سے آیا ہوں۔ رب کائنات نے کہا ہے جب خطا کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ سونا میں تو سمجھا بھی تسا موجود ہو تو میں تواڈے کولوں معافی مانگ لواں، لیکن ایتھے آیا تے پتہ لگا تسی دنیا تو تشریف گن گئے ہو۔ فرمایا ہن میرا معاملہ نہیں، قرآن نے کیا جدوں غلطی کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جدوں غلطی کر لو، جدوں غلطی کر لو تے ساڈی بھی گل کیتی ہے نا، تسی بھی غلطی کر لو تے جانا کدے؟ سرکار دی بارگاہ چ، مت تسا کسی اور پاسے ٹر کہ پلے باندھ لو گل۔ جدوں غلطی کر لو تے کدے جانا ہے؟ سرکار دی بارگاہ چ۔ تے جدوں سرکار دی بارگاہ چ جانا ہے، پر تسا اتنی کتاباں لکھنے دی تکلیف کیوں کیتی ہے؟ اتنی کتاباں کیوں لکھیاں نے؟ کس گل نو ثابت کرتے رہ گئے؟ ایک کو قرآن نو چا سمجھوا تو قرآن دا سیگا امام راغب اصفہانی کو پوچھ گنو آ۔ جب خطا کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ پتہ انہیں بھی تھا، مگر بدقسمتی کا بھی کوئی وجود ہوتا ہے، جب انسان کو لگ جائے تو وہ تباہ کر دیتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، معاف کر دیں۔ درخواست دے کے واپس چل پڑا۔ اس نے اتنا بھی انتظار نہیں کیتا، میں پوچھتا گنا بھی تسی میری درخواست منظور بھی کیتی ہے، سنی بھی ہے نے، دیکھی بھی ہے نے، ویکھی ہے نے، کی کیتا نے؟ درخواست دے کے تو یا رسول اللہ میں جاندا پیا السلام علیکم۔ باہر نکلیا تو جڑا نال قبر انور دے نال ستا پیا بندہ، انہوں آقا علیہ السلام نے خواب تشریف لائے، فرمایا اٹھ بیلیا جلدی جلدی اٹھ۔ اور جڑا بدو ہونے درخواست دے کے گیا، انہوں آق تیرا کام آونا، تیرا کام آونا، تو آ گیا ہے، تیرا کام اتنا ہی ہے، تو درخواست دیتی ہے، ایسا تیری درخواست سنی بھی ہے، منظور بھی کیتی ہے، وہ دیتے درخواست دے اتے سفارش بھی لکھی ہے، ایسا تیریاں 7 پشتہ بخش دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا تیریاں 7 پشتہ بخش دیتی ہے۔ ہن نکتہ تو کیڑا آخر ہے؟ 2 چیزاں، قالو بلا، پوچھا کہ میں کیا تمہارا رب ہوں؟ الستو بربکم، فرمایا قالو بلا۔ سب نے اپنی جان کے مطابق، پہچان کے مطابق کہا قالو بلا، پر رب کائنات کے محبوب علیہ التحیات والثناء نے فرمایا محبوب جو مولا جو میں جانتا ہوں وہ کوئی اور نہیں جانتا، میں تیری حقیقت کا مظہر آتم دنیا میں بھیجا، انوکھا بنا کے بھیجا، اختیارات دے کر کے بھیجے۔ فرمایا محبوب دنیا میں چلا جا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ مقدی گل مکا، قالو بلا دا نتیجہ کے دیتا، فرمایا سونیا جیڑا تیرا ہے وہ میرا ہے، تے جیڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جیڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا محبوب انہیں بتا دے
جو تیری طرف آنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرے انہیں بتا دے کہ وہ میری طرف نہ آئے. یہ قرآن کی نص ہے. قرآن کہتا ہے محبوب کی طرف جاؤ. ہم کہتے ہیں اٹھے ونجنے دی کیڑی ضرورت ہے, سیدھا ہی منہ لگے ونجے. سیدھا ویسے تو نقصان تھی سی اٹھو مانی. رب نے فرمایا محبوب جو تیرے دروازے پر آ جائے گا اور تیرے دروازے پر کھڑا ہو کر اعلان کرے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان. مولا ہم تجھے رب اس لیے مانتے کہ تو رب مصطفیٰ ہے. پہلے تو مصطفیٰ دا رب ہے, پھر تو ساڈا رب ہے. تے جڑا محبوب تیرے توسط نال مینوں اپنا رب منے میں او دا رب ہاں, تے جڑا تینوں چھڈ کے مینوں اپنا رب منے میرا تے او دا کوئی تعلق نہیں. ایک قالوا بلا دا معنی الست بربکم قالوا بلا. سو ان ارواح کے اندر ایک درجہ روحوں کا اولیاء کا بھی تھا, ایک درجہ روحوں کے اندر اولیاء کا بھی تھا. جس طرح فرمایا قالوا بلا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کا درجہ تھا, اسی طرح کہا فرمایا قالوا بلا. فرمایا مولا ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں. فرمایا جو کسوٹی محبوب کریم علیہ السلام نے دی ہے اسی کسوٹی پر ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں, اور جیسے مصطفیٰ کریم کہیں گے ویسے ہم بھی کرتے چلے جائیں. سیرت کا پہلو یہ ہے. خلاصہ گفتگو اور کلام یہ ہے دوستو کہ آج ہم حضور کے دامن رحمت سے جڑے, حضور کے دامن رحمت سے, اور ایمان کے میں نے 3 درجے بیان کیے. دل سے تصدیق, زبان سے اقرار, اور جسم سے اس کا اظہار. جسم سے اس کا, حضور سے محبت کی بات کریں مگر حضور کی سیرت کو جسم کے اندر نافذ کرنا ہوگا. چلتا پھرتا حضور کی سیرت کی عکاسی بیان کرنی ہوگی. حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. جب حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی باری آئے تو حق کے ساتھ کھڑے ہو, باطل کے ساتھ نہ کھڑے ہو. جب حضور علیہ السلام کے سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی باری آئے تو ترہ امتیاز انک لعلی خلق عظیم, زبان میٹھی ہو, ہاتھ سے بھی فائدہ پہنچے, زبان سے بھی فائدہ پہنچے, جسم سے بھی فائدہ پہنچے. فرمایا تیرے جسم سے دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچے. کیوں کہ حضور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تھے. ہرنیوں کے لیے بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, انسانوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حریص علیہم ما عنتم بن کر آئے. آج ہم حضور کو ماننے والے دوسروں کے لیے سخت دل کیوں ہیں؟ ہماری زبانوں پر کفر کیوں ہے؟ ہماری زبانوں پر فتوے کیوں ہیں؟ ہماری زبانیں سخت کیوں ہیں؟ ہماری زبانوں سے دوسروں کی جان مال عزت آبرو کیوں نہیں محفوظ؟ تحریک منہاج القرآن 42 سال سے پیغام دے رہی ہے الست بربکم قالوا بلا. اس رب کو رب مانا ہے تو رب اسی طرح مانو جس طرح آقا علیہ السلام نے کہا قالوا بلا. اپنی زندگیوں کے اندر اس حال کو نافذ کرے تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ جانے کہ یہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے. سبحان. آج انفرادی زندگی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک امت مسلمہ کو حضور کا غلام بننا ہوگا. اغیار کی غلامی چھوڑے, اغیار کی غلامی کی ہے تو آج بیت المقدس کی گلیاں خون بن گئی ہیں. آج فلسطین رو رہا ہے اور امت مسلمہ پر اور ان کے ضمیروں پر دستک دے رہا ہے. میلادیوں کہاں چلے گئے ہو؟ اس شاکان مصطفیٰ کہاں چلے گئے ہو؟ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے والوں کہاں چلے گئے ہو؟ مصطفیٰ کریم کے نام پر ریاستیں قائم کرنے والوں کہاں چلے گئے ہو؟ اغیار کی غلامی کر کے آج تم کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ کس کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ اس رب کائنات کی بارگاہ میں میرے محبوب نے کہا تھا الست بربکم قالوا بلا. ہم کہاں چلے گئے؟ آج ہمارا رب کوئی اور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن میلاد النبی. آج نماز رسول کی پڑھے,
दरूद रसूल पर पढ़े, मईशत के मामले रसूल से ले, और अमेरिका को अपना रब माने और अगियार को अपना रब माने। फरमाया ये सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, सीरत मुस्तफ़ा ये है वलासर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु स्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आज हक के साथ खड़े होने की जरूरत है। मिठियां मिठियां गाली सुनने वालों, दिलों के अंदर लज्जत भरने वालों, आज तुम्हारा अपना वतन, तुम्हारा अपना मुल्क इस कौम से मुतालबा करता है कि सीरत मुस्तफ़ा के नाम पर मिलाद मनाने वालों, उस शाकान मुस्तफ़ा के नाम रखने वालों, आज तुम्हारा हक कहां गुम गया है? आज तुम कहां खड़े हो? आज तुम हुजूर के नाम पर शफाअत की कयामत के दिन भीख मांगोगे, किस मुंह के साथ, किस मुंह के साथ कहोगे आका शफाअत फरमाए? उस महबूब का दीन हमने बेचा, निजाम हमने बेचा, सीरत हमने बेची, मफादात के तौर पर सब कुछ हमने बेचा, और आज हम नाम रखवाए हैं मुसलमान। किस मुंह के साथ रब कायनात के हुजूर पेश हो गए? रब पूछेगा, ए रूहो, वादा करके आए थे, मैंने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब हूं? अलस्तु बिरब्बिकुम। डिब्बी शाह के इस बाबरकत मजलिस में बैठने वाले मेरे सोने सोने लोगों, तू सही वादा दिती आए, तुहाड़ी रूह वही वादा दे के आई है बैठिया ना। हुण मत तुसा कहे और भी गुलामी करो तो तुहाड़ी मर्जी, मगर वादा तुसा ही दिती आए हो, तुसा ही आख के आए हो अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, हाँ सोना तू साडा रब है। आज तुसा इत्था आके रब बे बे बना के दे, आज तुसा रब बे बे बना के दे, गुलामी कहे और भी कर दी ने। तुसा आके आए हो कालू बला, वो कालू बला याद करो, आलम अरवाच वादा देता है, उस कालू बला दा मुतल्लक कयामत दे सवाल थी सी। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। फरमाया मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान फ़िक्र देती है, नज़रिया देती है, सीरत देती है। फरमाया पैगाम का शऊर देते हैं कि लोगों आओ, हमारी बका का, नजात का जरिया रास्ता सिर्फ एक है कि हम दुनिया की सारी अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़कर गुंबद खजरा को अपना अक़वाम मुत्तहिदा बनाए, अपना यूएनओ बनाए। जब वहाँ यूएनओ बनेगा तो फिर मामलात हल होंगे। जब दर दर की गुलामी करते रहोगे तो तुम्हें ठोकरें ही पड़ती रहेंगी, तुम जिल्लत और रुसवाई ही करते रहोगे, जलील और रुसवा ही होते रहोगे। अगर जिल्लत से बचना चाहते हो तो आओ दर मुस्तफ़ा पर खड़े हो जाए। आज की ज़रूरत इस अमर की है कि हुजूर की गुलामी इख्तियार करें, सारी गुलामियों को छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।